السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ اس کنفیوژن میں ہوتے ہیں کہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں جو ہم اعمال کرتے ہیں، جو ہم کام کرتے ہیں، اس کی وجہ سے کہیں ہمارا روزہ ٹوٹ تو نہیں گیا، یا کہیں ہمارا روزہ سلامت ہے بھی یا نہیں، یا کہیں ہمارا روزہ مکروہ تو نہیں ہو گیا۔ تو آج چند آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کرنا چاہتا ہوں روزے کے حوالے سے۔ ایک وہ کہ جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور کچھ وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں البتہ مکروہ ہو جاتا ہے، اور تیسری وہ چیزیں جن سے نہ ہی روزہ ٹوٹتا ہے نہ ہی مکروہ ہوتا ہے بلکہ روزہ اپنے حال پر برقرار رہتا ہے۔ پہلی چند وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 1، کان یا ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 2، جان بوجھ کر وومیٹنگ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور نمبر 3، کلی کرتے وقت حلق سے پانی اتر جائے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو روزے کی حالت میں وضو کرتے وقت احتیاط کیجئے کہ کلی کرتے وقت پانی حلق سے نیچے نہ جائے۔ اور نمبر 4، سگریٹ یا حقہ پینے کی وجہ سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور نمبر 5، رات سمجھ کر صبح صادق کے بعد سحری کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کچھ وہ چند چیزیں جن سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں لیکن البتہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ ان میں سے پہلا نمبر، ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ برش کرنا۔ روزے کی حالت میں برش نہ کیا جائے بلکہ مسواک کیا جائے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات دی۔ اس کی وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم مسواک کریں، نہ کہ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ برش کریں۔ اور دوسری وہ چیز جس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، کسی کی غیبت کرنا، یعنی کہ کسی مسلمان کے پیٹھ پیچھے اس کی غیبت کرنا، اس کی برائی کرنا۔ رمضان میں ہی نہ صحیح بلکہ رمضان کے علاوہ بھی اس غیبت سے بچنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے غصے کا اظہار فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، الغیبۃ اشد من الزنا، کہ غیبت زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہر مسلمان اس گناہ سے بچے، نہ کہ صرف رمضان کا لحاظ کرتے ہوئے بلکہ اپنی زندگی میں بھی اس کو اپنائے، تاکہ اس گناہ سے، اس غیبت جیسے گناہ سے بچا جائے۔ نمبر 3، کسی کے ساتھ لڑائی کی جائے، کسی کو گالم گلوچ کی جائے، چاہے وہ انسان ہو یا جانور ہو یا کوئی بے جان چیز کیوں نہ ہو۔ گالی گلوچ سے بھی روزے کی حالت میں بچنا چاہیے۔ اس سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں البتہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اور چوتھی چیز، پورا دن حالت جنابت میں رہنا۔ جب حالت جنابت میں ہو اور آپ کو غسل کی حاجت پیش ہے تو آپ فوراً غسل کر لیں۔ اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹے گا لیکن البتہ مکروہ ہو جائے گا۔ اور چند وہ چیزیں جن سے روزہ نہ ہی ٹوٹتا ہے نہ ہی مکروہ ہوتا ہے، اپنے حال پر برقرار رہتا ہے۔ پہلی چیز، گرمی اور پیاس کی وجہ سے غسل کرنا، بار بار غسل کرنا۔ ظاہری بات ہے کہ گرمی ہے، انسان گرمی کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے روزے کی حالت میں پانی تو نہیں پی سکتا لیکن غسل کر سکتا ہے، جس سے نہ ہی روزہ ٹوٹے گا اور نہ ہی مکروہ ہوگا، البتہ روزہ اپنے حال پر برقرار رہے گا۔ اور نمبر 2، آنکھوں میں دوائی ڈالنا یا سرما لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اپنے حال پر برقرار رہتا ہے۔ نمبر 3، انجیکشن لگوانے کے ساتھ یا بلڈ ٹیسٹ کروانے کے ساتھ روزے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ ظاہری باتیں ہمیں معلوم ہے کہ ہم کسی مشکل کی وجہ سے ہی انجیکشن لگوائیں گے یا بلڈ ٹیسٹ کروائیں گے، اور اس بات میں تو تمام علماء کے اتفاق بھی ہے کہ انجیکشن لگوانے سے یا بلڈ ٹیسٹ کروانے سے روزے میں کوئی خلل پیدا نہیں ہوتا۔ نمبر 4، کلی کرنے کے بعد اپنے لعاب کو نگل لینا، اس سے بھی روزے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ نمبر 5، مسواک کرنا۔ مسواک کرنے سے نہ ہی روزہ ٹوٹتا ہے اور نہ ہی مکروہ ہوتا ہے بلکہ اپنے حال پر برقرار رہتا ہے۔ نمبر 6، خوشبو لگانے سے یا خوشبو سونگھنے سے روزے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ آج بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ خوشبو لگانے سے روزے کی حالت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں آپ خوشبو لگا بھی سکتے ہیں اور آپ خوشبو سونگھ بھی سکتے ہیں۔ اور نمبر 7، دانتوں سے خون نکلنا۔ خون نکلنے کے بعد ہمیں یہ یقین ہو کہ ہمارا خون حلق سے نیچے نہیں گیا تو آپ بے فکر رہیں، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔
بلکہ روزہ اپنے حال پر برقرار رہتا ہے۔ نمبر 8، داڑھی، مونچھوں یا سر پر تیل لگانا۔ بعض سے لوگ کہتے ہیں کہ روزے کی حالت میں تیل بھی نہیں لگانا چاہیے، اس سے روزے میں خلل آتا ہے۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ روزے کی حالت میں داڑھی، سر اور مونچھوں پر تیل بھی لگا سکتے ہیں، اس سے روزے میں کوئی بھی خلل پیدا نہیں ہوتا۔ اور نمبر 9، روزے کی حالت میں بھول کر کچھ کھا لیا یا پھر کچھ پی لیا، اس سے بھی روزے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی روزے کی حالت میں بھول کر کھا لے یا پی لے تو اسے چاہیے کہ اپنے روزے کو برقرار رکھے، پورا کرے، کیونکہ یہ اسے اللہ تعالیٰ نے کھلایا اور پلایا ہے۔ تو بہت سے لوگ بھول کر کھا پی لیتے ہیں تو اپنے روزے کو توڑ دیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے روزے کو برقرار رکھا جائے اور پورا کیا جائے۔ اس سے نہ ہی روزہ ٹوٹتا ہے اور نہ ہی مکروہ ہوتا ہے، بلکہ روزہ اپنے حال پر برقرار رہتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رمضان المبارک میں ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات، ہمارے ٹوٹے پھوٹے روزے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔